ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل مئی کے 19 اور ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے آج منشیات سے متعلق بحالی اقدام، عوامی بیداری مہمات اور قانون نافذ کرنے والی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں محکمہ صحت، پولیس، محکمہ تعلیم، سماجی بہبود کے اداروں اور سماجی تنظیموں کے اشتراک سے منشیات سے نجات کے نظام کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا. کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ پدما آمو نے اجلاس کو بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران لداخ میں نشے کے 101 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 237 مریض زیر علاج ہیں. انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی سے متاثر مریضوں کو مفت ادویات اور تشخیصی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، تاہم بیشتر مریض باقاعدہ فالو اپ کے لیے واپس نہیں آتے. اجلاس میں خواتین میں منشیات کے بڑھتے رجحان پر بھی تشویش ظاہر کی گئی اور خواتین کے لیے خصوصی کونسلنگ ٹیمیں تشکیل دینے کی سفارش کی گئی. چیف سیکرٹری نے لیہ اور کرگل کے ڈی ایڈکشن مراکز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس محکمے کو منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی مزید سخت کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے متعلقہ محکموں کو 1 ہفتے کے اندر جامع ایکشن پلان اور مربوط SOPs تیار کرنے کی ہدایت بھی دی. اجلاس میں والدین اور طلبہ کے درمیان بیداری مہمات تیز کرنے، خصوصی ہیلپ لائن قائم کرنے، گھر گھر کاؤنسلنگ سہولیات شروع کرنے اور سوشل میڈیا مہمات چلانے پر بھی زور دیا گیا. چیف سیکرٹری نے کہا کہ منشیات کے خلاف حکمت عملی، بیداری، روک تھام، پولیس کارروائی اور بحالی نظام کے 3 بنیادی ستون پر مبنی ہونی چاہیے. کرگل ضلع بھر کی مختلف طلبہ یونینوں کے نمائندوں نے آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی آف لداخ میں مبینہ انتظامی بے ضابطگیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا. پریس کانفرنس میں انڈین نیشنل کانگریس، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، عام آدمی پارٹی کرگل اور طلبہ تنظیم سمو کرگل کے نمائندوں نے شرکت کر کے طلبہ کے مطالبات کی حمایت کی. طلبہ نمائندوں نے خطاب کے دوران یونیورسٹی میں رجسٹرار کے خالی عہدے، ڈپٹیشن نظام، بھرتی عمل، RTI جوابات اور انتظامی شفافیت سے متعلق کئی سوالات اٹھائے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال سے طلبہ اور بے روزگار نوجوانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے. انہوں نے متعلقہ حکام سے جواب دہی کرنے، شفاف نظام نافذ کرنے اور مقامی طلبہ و بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ انصاف یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. مقررین نے کہا کہ یونیورسٹی میں شفاف اور منصفانہ بھرتی عمل وقت کی اہم ضرورت ہے. کرگل میں ٹمبر ڈیپو مالکان پر انڈر سائز عمارتی لکڑی فروخت کر کے صارفین سے مکمل رقم وصول کرنے کے الزامات سامنے آئے ہیں. صارفین کی شکایت کے بعد قربتھنگ TCP اور پیٹرول پمپ علاقے میں قائم متعدد ٹمبر ڈیپو کا جائزہ لیا گیا، جہاں کئی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا. جائزے کے دوران معلوم ہوا کہ کئی ٹمبر ڈیپو مالکان کے پاس نہ سرکاری لائسنس موجود ہے اور نہ ہی ریڈ لسٹ آویزاں کی گئی ہے. موقع پر لکڑی کی پیمائش کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ جس سائز کی لکڑی فروخت کی جا رہی ہے، حقیقت میں اس کا سائز کم ہے، جبکہ قیمت مکمل وصول کی جا رہی ہے. ٹمبر مالکان نے موقف اختیار کیا کہ وہ انڈر سائز کے حساب سے لکڑی فروخت کرتے ہیں، تاہم ان کے پاس اس حوالے سے کوئی سرکاری ریڈ لسٹ موجود نہیں. ان کا کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات سے کئی بار ریڈ لسٹ فراہم کرنے کی درخواست کی گئی، لیکن تاحال کوئی فہرست جاری نہیں کی گئی. عوامی حلقوں نے اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ٹمبر ڈیپو مالکان کے لیے لائسنس، معیاری پیمائش اور سرکاری ریڈ لسٹ کو لازمی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ صارفین کو مالی استحصال سے بچایا جا سکے.
نو تعینات چیئرمین حج کمیٹی لداخ غلام عباس عابدی نے عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار کرگل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عوامی نمائندوں اور مختلف طبقہ فکر کے افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غلام عباس عابدی نے کہا کہ انہوں نے کرگل کے مختلف طبقات کے لوگوں سے ملاقات کر کے حج انتظامات اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے عازمین حج کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ کرگل میں حج ہاؤس اور پاسپورٹ آفس کے قیام کے سلسلے میں بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے تاکہ مقامی عوام اور عازمین حج کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے ضلع کے عوام کو سفری اور دستاویزی امور میں درپیش مشکلات کم ہوں گی اور حج سے متعلق خدمات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ عابدی کے ساتھ حج کمیٹی کے دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو نے آج فارسٹ رینج آفس دراس کا دورہ کر کے محکمے کے کارکردگی اور نئی تعمیر شدہ دفتری عمارت کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر رینج آفیسر محمد الیاس اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے دفتر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نئے عمارت میں جاری تعمیراتی کام اور اس کے معیار کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر جونیئر انجینئر شاہجہاں بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ جنگلات کے افسران و اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دفتری انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور باقاعدہ کاموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے خاص طور پر معیاری دیوار بندی پر زور دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو پائیدار اور معیاری تعمیراتی کام یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ محکمہ جنگلات کے افسران نے ڈپٹی کمشنر کو علاقے میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور مختلف منصوبوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سویندو اداکاری کی قیادت میں بنگال کی بی جے پی حکومت نے پیر 18 مئی کو کابینہ کی میٹنگ کے دوران کئی اہم فیصلے لیے۔ دو سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک مذہبی درجہ بندی کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی سرکاری امداد کو جون سے بند کرنا اور کولکتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ریاست کی موجودہ دیگر پسماندہ طبقات OBC کی فہرست کو ختم کرنا شامل ہے۔ وزیر اگنی مترا پال نے کہا کہ ریزرویشن کے لیے اہلیت کا تعین کرنے کے لیے ایک نیا پینل کمیٹی تشکیل دیا جائے گا۔ وزیر اگنی مترا پال نے مزید کہا کہ اس وقت محکمہ اطلاعات اور ثقافتی امور کے ساتھ ساتھ مذہبی درجہ بندی پر مبنی اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیم کے محکمے کے زیر انتظام چلنے والی اسکیمیں اس مہینے کے آخر تک جاری رہے گی۔ یہ اسکیمیں جون 2026 سے بند کر دیا جائے گا اور جلد ہی اس معاملے سے متعلق علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ بنگال حکومت کا موقف ہے کہ فلاحی پروگرام مذہبی شناخت پر مبنی نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے قبل ترنمول حکومت نے ریاست میں اقتدار سنبھالنے کے ایک سال بعد اماموں، مؤذنین اور مندر کے پجاریوں کے لیے ماہانہ اعزازیہ کی فراہمی کا اعلان کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک سینئر قانون ساز نے آبنائے ہرمز کو اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے اسلامی جمہوریہ ایران کا مستقل اثاثہ قرار دیا ہے، جو ہمیشہ ایرانی قوم کے کنٹرول اور انتظام میں رہے گا۔ پارلیمان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے منگل کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی۔ انہوں نے عالمی طاقتوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس آبی گزرگاہ میں اپنے قانونی حقوق پوری طاقت کے ساتھ حاصل کرے گا اور اس معاملے میں کسی کے خلاف نرمی نہیں دکھائی جائیں گی۔ عزیزی نے مزید کہا کہ ہم نے اس عرصے میں اپنے اختیارات کو برقرار رکھتے ہوئے مناسب انتظامی حکمت عملی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے جوابی اقدام کے طور پر ایران نے دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے یہ راہداری بند کر دی تھی۔ واضح ہے کہ 13 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی غیر قانونی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد ایران نے سخت کنٹرول نافذ کر دیے تھے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے میرے ساتھی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں
ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔